آج ہم ہیں سورۃ الاعراف کے ساتھ، آیت نمبر 152 کے ساتھ 152۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے پکڑا، جنہوں نے بنایا، جنہوں نے پکڑا، العجلہ بچھڑے کو۔ کیا بنایا، کیا پکڑا؟ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے، پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ الہن، معبود۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم، ان قریب ان کو پہنچے گا۔ سین کا معنی ان قریب، ینالو پہنچے گا، ہم ان کو، کن کو؟ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان کو۔ کیا پہنچے گا؟ غضبن، بھاری غضب۔ بھاری کس کا معنی ہے؟ غضب کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، اس تنوین کا معنی ہے بھاری، تو بھاری غضب، بھاری غصہ، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، رب کی طرف سے غضب نازل ہوگا، یہ مراد ہے۔ وذلۃ، اور بڑی ذلت، یعنی کہ ایک تو ان کو پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے بھاری غضب، دوسرے نمبر پہ وذلۃ، اور بڑی ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ الحیات کا معنی زندگی، دنیا دنیاوی۔ وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، ہم سزا دیتے ہیں، المفترین، جھوٹ باندھنے والوں کو، تہمت لگانے والوں کو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور انہیں انتہائی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ عذاب کیا نازل ہوا؟ یہ آرڈر آیا کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو توبہ تمہاری یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ چنانچہ شرک کی توبہ ان کے ہاں یوں ہوئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جرم کتنا بڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ کس قدر ان پہ ناراض تھا، اور اس سے میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری باری آئی تو اللہ نے کہا کہ شرک کی توبہ یہ ہے کہ معافی مانگ لو۔ ان کی باری آئی تو کہا گیا کہ شرک کی معافی تب ملے گی جب اپنے آپ کو قتل کرو گے، اپنی زندگی کا خاتمہ کرو گے۔ تو اس لیے کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، نہ کسی جانور کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی قبر والے بزرگ کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوگا، کہاں؟ دنیا میں، اور ذلت کا سامنا کریں گے کہاں؟ دنیا میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات میں ارشاد فرمایا کہ ذلت ان پہ ڈال دی گئی، رسوائی ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں ان کو جو جھوٹ باندھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے ہوں، اللہ پہ تہمت لگانے والے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہنا کہ بچڑے کی عبادت کی جا سکتی ہے، بچڑے کی عبادت کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا ہے۔ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ قبر والے کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ مشکل اوقات میں غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اللہ سے بھی مدد مانگے، کہے یا رسول، یا اللہ مدد، اور اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگے، یا رسول اللہ مدد۔ اور جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مدد، تو یہ ساری حرکتیں اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ یہ حرکتیں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔
یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جبکہ یہ چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ اور اسی طرح بدعات کا ارتکاب کرنا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش والے دن 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، جبکہ یہ چیز اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے، کیونکہ آپ نے یہ حرکت کر کے اللہ کے دین میں اضافہ کیا ہے۔ ایک تو آپ نے گناہ کیا کہ اللہ کے دین میں اضافہ کیا، بدعت ایجاد کی، بدعت پہ عمل کیا، اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اس کو دین قرار دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں المفترین، ان کو جو جھوٹ باندھنے والے ہوں۔ مراد ہے کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔